پورے ہندوستان میں 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جائے گا۔ خصوصی طور پر مالیگاؤں میں سنی دعوت اسلامی نے کچھ تاریخی کارنامے انجام دیے ہیں۔ اس موقع پر سیرت النبی کوئز کمپٹیشن، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میلاد خوانی مقابلہ، آل انڈیا نعتیہ مشاعرہ، اجتماعی نکاح جیسی تقریب عمل میں آئے گی۔ خاص طور پر شہر مالیگاؤں کے لیے کووڈ میں جو حالات تھے اس کے مد نظر سنی دعوت اسلامی نے جو تاریخی کارنامہ انجام دیا ہے، اس میں 50 بیڈ کا ملٹی ہاسپٹل جو تقریباً بن کر تیار ہو چکا ہے، اس کا افتتاح 31 اگست کو کیا جائے گا۔ والی ہندوستان روحانی بادشاہ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب یہ 50 بیڈ کا ہاسپٹل شہریان کے لیے سنی دعوت اسلامی کی طرف سے ایک تاریخی کارنامہ ہے۔ اس موقع پر مکمل تفصیل حضرت سید مولانا امین القادری صاحب نے خود اپنی زبانی پریس کانفرنس میں تفصیل فراہم کی ہے۔ باہر کے شعراء کو بلا کر کے اور مالیگاؤں کے شعراء کو مدعو کر کے الحمدللہ ایک یعنی کہ نعتیہ مشاعرہ بھی رکھا ہے ہیرا انگلش اسکول میں، جس میں ماشاءاللہ ہمارے برادر عزیز جناب رضوان میمن صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو ہے اس میں متحرک ہے، اور وہ لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں۔ اور ایک یہ بات کہتے ہوئے بڑی مسرت ہو رہی ہے، مجھے خوشی ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ کووڈ میں ہم نے یہ دیکھا تھا، اپنی آنکھوں سے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا، اسی طرح ڈیلیوری وقت پہ نہ ہونے کی بنیاد پر ہم نے اپنے محلے کی ایک نوجوان خاتون کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، اس کے بچے کو اس کے پیٹ میں مرتے ہوئے سنا، یہ ساری چیزیں۔ تو کووڈ میں بہت یہ دل چاہتا تھا کہ کوئی اچھا ہاسپٹل ہمارے پاس بھی ہو، چونکہ ہاسپٹل کا پلان تو ہمارا 10 سال پہلے کا تھا میلاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر، لیکن حالات نہیں بن پا رہے تھے۔ ہم نے جگہ تو خرید لی تھی، تقریباً جگہ ہم نے 2.5 کروڑ روپے کی خریدی تھی، لیکن اب 2.5 کروڑ کی جگہ خریدنے کے بعد کمر اتنی ٹوٹ گئی تھی کہ دل چاہتا تھا کہ پتہ نہیں اب یہ کب بنے گا، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ جو کام کرتے ہیں وہ چندے سے کرتے ہیں، لوگ ہماری مدد کرتے ہیں تو ہم کام کرتے ہیں، کسی کے خاص فنڈ سے تو یہ کام نہیں ہوتا، نہ کسی کی کوئی سیاسی سرپرستی حاصل ہے، نہ کسی دادا کی داداگیری اس میں شامل ہے، نہ کسی بابا کی باباگیری اس میں شامل ہے، نہ کسی حکومت کی کوئی سرپرستی ہے، بس یہ کام اللہ رسول کی مدد سے چندے کے موقع پر چلتے رہتے ہیں، جو ہوتا رہتا ہے۔ تو بہرحال لیکن جب کووڈ کا معاملہ آیا اور اس میں آپ لوگوں نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، تو پھر میں نے ساتھیوں سے کہا کہ اب ہم اسے لیٹ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ایک بہترین ہاسپٹل بنانا ہے۔ تو الحمدللہ حضور علیہ السلام کی ولادت طیبہ کے موقع پہ ہم نے 50 بیڈ کا ہاسپٹل، اور وہ بھی ملٹی اسپیشل ہاسپٹل جو ہے وہ تعمیر کر لیا ہے، اور یہ الحمدللہ 5 منزلہ تعمیر ہو گئی ہے اس کی، اور 31 اگست کو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہاسپٹل کا باضابطہ طور پر افتتاح عمل میں آ رہا ہے۔ اور ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے ہندوستان کے بادشاہ والی ہندوستان، جنہوں نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، روحانی بادشاہ، ہمارے دلوں پر حکومت کرنے والی ہستی سلطان الہند سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے نام نامی اسم گرامی سے موسوم کیا ہے، منسوب کیا ہے۔ اور ہاسپٹل کے افتتاح کے موقع پر سلسلہ قادریہ کی بڑی خانقاہوں میں سے، یعنی ایک ایسی خانقاہ جس خانقاہ کی تاریخ تقریباً 800 سال پرانی ہے، جن کے مورث اعلیٰ حضرت سید محمد دعوت الصغریٰ بلگرامی، یہ ڈائریکٹ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید ہے، بابا فرید کے پیر بھائی ہے۔ تو اس خانقاہ ماہرہ مطہرہ کے اس وقت جو گدی نشین ہے، صاحب سجادہ ہیں۔ بریلی شریف جو سلسلہ پہنچا وہ ماہرہ سے پہنچا، بدایوں شریف جو سلسلہ پہنچا ماہرہ سے پہنچا، کچوچا شریف میں سلسلہ قادریہ برکاتیہ جو شیخ المشائخ اعلیٰ حضرت شفیع میاں رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا، یہ بھی ماہرہ مطہرہ سے پہنچا۔ تو یعنی ماہرہ مطہرہ کی خانقاہ وہ متفق علیہ خانقاہ ہے کہ ماشاءاللہ جہاں سے ہر سیو العقیدہ مسلمان اپنے دل کی عقیدت کا رشتہ جوڑے ہوئے ہے۔ تو وہاں کے جو گدی نشین اور سجادہ نشین ہے، آبرو خاندان برکات، سرمایہ اہل سنت،
مرشد گرامی قدر تاج المشائخ حضرت علامہ ڈاکٹر سید شاہ سید امین میاں صاحب قبلہ قادری برکاتی محررہ مطہرہ سے وہ تشریف لا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ غریب نواز کی بارگاہ کے جو گدی نشین ہیں اور وہاں کے بڑے عظیم عالم دین ہے، عالم بھی ہے، گدی نشین بھی ہے، اور ان کے والد حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، اور وہ خود حضور سیدی سرکار کلاں رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہے، میری مراد حضرت علامہ مولانا سید شاہ مہدی میاں صاحب قبلہ قادری چشتی نظامی اشرفی، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے حضور امین ملت کے شہزادے حضرت علامہ سید امان میاں صاحب قبلہ قادری برکاتی وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے قائد، ہمارے امیر، جن کی نگرانی میں، جن کی سرپرستی میں اور جن کے مشوروں کے تحت ہم لوگ کام کرتے ہیں، بلکہ جنہوں نے ہمیں انگلی پکڑا کر کے جو ہے وہ کبھی پکڑ کر کبھی پکڑا کر ہمیں چلنا سکھایا، ہمیں حوصلہ دیا اور ہماری رہنمائی کی، اور ہمیں اس قابل بنایا کہ آج ہم دعوت کی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، یعنی داعیہ کبیر بانی مدارس کثیرہ حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد شاکر نوری صاحب قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی وہ خود بھی تشریف لا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہندوستان بھر سے سنی دعوت اسلامی کے مبلغین، نگراں، عمائدین، ہم نے سب کو مدعو کیا ہے بڑی تعداد میں، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بنام سنیت شاید یہ پہلا ہاسپٹل ہے جو 1500 سالہ جشن کے موقع پر بارگاہ رسالت میں پیش کیا جا رہا ہے، اس لیے اس خوشی کے موقع پر بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت متوقع ہے انشاءاللہ، اور اللہ نے چاہا تو آپ بھی سب لوگ شریک ہوں گے، میں آپ سب کو بھی اس کی دعوت دیتا ہوں، اہلیان شہر کو بھی اس کی دعوت دیتا ہوں۔ اس ہاسپٹل کا مقصد یہ ہوگا کہ نہ کمانا ہے اور نہ گنوانا ہے، بلکہ مالداروں سے کما کر غریبوں پہ خرچ کرو، اور نو پروفٹ نو لاس، اس اسکیم پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم اللہ نے چاہا تو کام کو آگے بڑھائیں گے، اور جابر بھائی جیسے لوگوں کو ہم موقع نہیں دیں گے کہ وہ ہم پہ کیس کریں انشاءاللہ، امید ہے اللہ نے چاہا تو آپ سب دعا کریں کہ ہم لوگ جو ہے آپ لوگوں کی اپنی قوم کی توقعات پر پورا اترنے کی ہم کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالی۔ ہاں ماشاءاللہ، اور ایک بڑی بات جو میرے ذہن سے اس وقت نکل گئی کہ یہ جہاں پر اجتماعی نکاح ہے، جہاں ہاسپٹل ہے، جہاں جو ہے وہ انعامی مقابلہ ہے، جہاں سیرت کوئز ہے، وہیں پر ہم نے یہ بھی پلان کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مسجدیں جو ہے وہ زمین کی جنت ہے، تو ہمارے شہر میں ایسے علاقے یا ایسی جھوپڑ پٹیاں جہاں پر مسجدیں نہیں تھی، تو وہاں ہم نے چھوٹی چھوٹی جگہ خرید کر 10-12 لاکھ 15 لاکھ روپے میں جگہ خرید کر 4-5-6 لاکھ روپے میں اس کی پٹرے کی تعمیر اس کو کیا، بہت شاندار نہیں بنایا، اس لیے کہ مسجد کچی ہو یا پکی ہو، مسجد ہوتی ہے، جس طریقے سے ماں خوبصورت ہو یا کم خوبصورت ہو، ماں ہوتی ہے، بلا تمثیل ایسے مسجد ہوتی ہے۔ ہم نے سوچا ہم مسجد نبوی کی اتباع میں کچی بنا لیں، جب ماحول بنے گا تو انشاءاللہ شاندار مسجد بنے گی، تو ہم نے بارگاہ رسالت میں خراج پیش کرنے کے لیے 12 مسجدیں بھی تعمیر کی ہیں الحمدللہ، تو 1 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک ہر دن عصر کی نماز سے ہم مسجد کا افتتاح کریں گے انشاءاللہ، تو اس میں بھی آپ لوگ کی شرکت ہوگی اور اہلیان شہر کی شرکت ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع مالیگاؤں والوں کے لیے بڑا خوبصورت ہے کہ 12 دن میں 12 مسجدیں پہلی مرتبہ افتتاح، ویسے ہم نے ایک دن میں 8 مسجدوں کا افتتاح کووڈ کے بعد کیا تھا، لیکن یہ ربیع الاول شریف کے جو ہے وہ 12 دنوں میں 12 مسجد، اور جو 12ویں شب میں جس کا افتتاح ہوگا ہم نے اس مسجد کا نام مسجد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے، اور ہم نے اس کو جو ہے وہ چھوٹی نہیں بنایا، وہ بڑی ہے، پکے علاقے میں ہے، اور ماشاءاللہ اس کی زمین تقریباً جو ہے وہ 75 لاکھ روپے کی ہم نے جو ہے وہ خریدی ہے، تاکہ جیسا نام ہے اس کے مطابق وہ کام بھی ہو جائے۔ تو یہ چھوٹی سی تفصیل تھی جو میں نے بہت مختصر میں آپ لوگوں کو دیا، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اور اپنی قوم سے میں گزارش بھی کرتا ہوں کہ جلسے تو ہم کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، جلوس بھی نکلتے رہیں گے، محفلیں سجتی رہے گی، لیکن میلاد مصطفیٰ جو 1500 سالہ جشن ہے، اس پہ کچھ سب مل کر ایسا کام کر لو کہ ہم رہیں نہ رہیں
لیکن حضور کی میلاد کی یادگاریں قائم رہے. جیسے کہ ہم نے جو بھی ٹوٹے پھوٹے انداز میں، یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، حضور کی ذات کے سامنے یہ کام کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یہ تو اپنی اوقات بھی نہیں ہے کہ اس بارگاہ کا نام لے سکیں. ہزار بار بشویم دہن ز مشک گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس. کروڑوں مرتبہ میں مشک گلاب سے اپنا منہ دھو لوں، پھر بھی ایک مرتبہ میں نام محمد لینے کے قابل نہیں ہوں. تو ہم کیا پیش کریں، ہماری اوقات کیا ہے، کیا حیثیت کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ امتی کم سے کم اظہار محبت تو کرے، اظہار پیار تو کرے. بادشاہ کو تحفہ دینے کی کوئی حیثیت اور نہیں ہوتی انسان کی، لیکن وہ تحفہ اس کے خزانے میں اس سے بڑی چیز رکھی ہوئی ہے. مگر تحفہ اظہار محبت کا نام ہے کہ میں بھی آپ سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں. تو میری گزارش ہے کہ جو مالدار لوگ ہیں ہمارے شہر کے، تو جیسے تنظیم نے تو سنی دعوت اسلامی تو جو کام کرنا تھا ٹوٹے پھوٹے انداز میں اپنی حیثیت کے مطابق کر لیا. میں آپ سے کہتا ہوں چاکلیٹ بانٹنے کے ساتھ ساتھ، کھیر پکانے کے ساتھ ساتھ، اسی طرح پھولار کرنے کے ساتھ ساتھ، یا لائٹنگ لگانے کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ میں کوئی 12 بچے ایسے چن لوں اپنے شہر کے جو اسکول کی فیس نہیں بھر سکتے، اور ان کی ڈگری تک کہ میں فیس بھرتا رہوں، اور اس کا ایصال ثواب رسول اللہ اور ان کے گھر والوں تک، ان کے اصحاب تک پہنچتا رہے. تو اس میں یہ ہوگا، میلاد شریف کی ایک یادگار بھی ہوگی کہ 1500 سالہ میلاد کے موقع پر آپ نے کسی کو ڈاکٹر بنایا تھا، اس کی فیس بھری تھی، کسی کو ٹیچر بنایا تھا، اس کی فیس بھری تھی، کسی کو انجینئر بنایا تھا، اس کی اس طرح کریں. اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں کہ واقعتاً جو غریب لوگ ہیں، جو صرف چہرے سے غریب نہیں ہے، واقعتاً غریب لوگ ہیں، ان کی لسٹ بنائیں، فہرست بنائیں، مہینے بھر کا ان کو راشن دے دیں، ان تک راشن پہنچا دیں. اسی طرح کسی کی ایسی بچی جو اجتماعی نکاح میں شادی کرنے کے لیے شرما رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شرماتے ہیں، تو ان کی آپ شادی کر دیں. محلے کی غریب بیواؤں کے سروں پہ آپ دوپٹے ڈال دیں. ہم علماء کی گردنوں میں استعمال کے غیر لائق شولے پہنانے کی بجائے آپ 2-2 میٹر کے دوپٹے بیوہ عورتوں کے سروں پہ ڈالیں جن کے دوپٹے پھٹے ان کے. کیونکہ جب آپ لوگ جلوس میں ہماری گردن میں شال ڈالتے ہو تو ہم یہ لے کر کے، یہ اتار کر کسی کو دے دیتے ہیں، نہ وہ ہمارے کام آتی ہے نہ کسی کام آتی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہم خطبہ کو، علماء کو استعمال کے قابل بھی جو شعلے نہیں ہوتی اس پر پیسہ ضائع کرنے کی بجائے، یا ہم آدھے منٹ میں جو پھول پہن کر کے اتار دیتے ہیں اس پہ پیسہ ضائع کرنے کی بجائے ہم بیواؤں کے گلے میں چادر ڈالنے کی کوشش کریں، ان کے سروں پر دوپٹے ڈالنے کی کوشش کریں. ان کے بچوں کے، کوئی بچہ عالم بن رہا ہے تو اس کو گود لے لیں اس اعتبار سے کہ جب تک یہ عالم نہیں ہوتا اس کے پورے اخراجات میں نے اٹھانے ہیں، اس کے والدین کو جو خرچ لگے گا وہ میں نے کرنا ہے. کام بہت کرنے کے ہے، کوئی آئے میدان میں بہت کچھ کر سکتا ہے. تو یہ میری گزارش تھی. پلان میرے پاس بہت ہے، ذہن میں بھی بہت ہے، لیکن آپ تھک نہ جائیں موبائل تھامتے تھامتے، اس لیے میں اب یہاں پر تھمتا ہوں. اللہ ہماری قوم کو کام کرنے کی توفیق دے اور میلاد کو انوکھے انداز میں، انوکھے سے انوکھے تر انداز میں منانے کی توفیق عطا فرمائے. مزید خبروں کے لیے نشاط نیوز چینل کو لائک، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.